الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم وجوه الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرمائیں. خوشاب کے علماء کرام نے اپنی ایک مجلس قائم کی جس کا نام مجلس العلماء رکھا، اور اس کی کارکردگی ابھی آپ کے سامنے ہمارے میزبان مکرم اور امیر مجلس العلماء خوشاب حضرت مولانا مفتی عصمت اللہ صاحب زیدہ مجدوم بیان فرما رہے تھے. کارگزاری کو سن کر بہت خوشی ہوئی، اور اس سے پہلے مولانا محمد شریف صاحب زیدہ مجدوم نے بھی کچھ کارگزاری بیان فرمائی کہ ہمارے علماء کرام اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف مساجد میں سیرت طیبہ کے حوالے سے دروس سیرت دیتے رہے، اور اس سے قطع نظر کہ وہاں ہمیں کیا صلہ ملا یا کیا اکرام ہوا، صرف اور صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. خوشاب کے علماء کرام جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ نام بنام سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سب کے لیے دل سے دعا گو
کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سردی تو ہے لیکن آپ بالکل ہی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں۔ بیچارے نعت خان دو ہمارے اچھے نعت خان نعت پڑھتے رہے، لیکن اتنی بھی سردی نہیں ہے، تھوڑا کچھ ذرا گرم جوشی دکھائیں گے تو کام چلے گا۔ وہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز میں تو آمین کہنی چاہیے سنیوں کی طرح، اور جلسے میں کہنی چاہیے وہابیوں کی طرح۔ تھوڑی دیر کے لیے آمین کے حوالے سے وہابی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دینا چاہیے، ثواب بھی ملتا ہے اور ذرا مجلس کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی کاوش کو کل حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، حضور کی زیارت کا ذریعہ بنائے، حضور کے حوض کوثر پہ حاضری کا ذریعہ بنائے۔ پھر دوستو آپ سن رہے تھے نعت میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو شروع کریں تو وہ تشنہ تکمیل ہی رہتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کے حوالے سے جو عنوان شروع کیا، جو موضوع شروع کیا، وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ ابھی قاری ندیم صاحب نبی کریم علیہ السلام کی زلفوں کے بارے میں نعتیہ کلام پڑھ رہے تھے اور آپ کے اوصاف گنوا رہے تھے۔ حقیقت ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ اعتدال، وہ تناسب ہر چیز میں عطا کیا تھا کہ بس انتہا کر دی تھی۔ پنجابی کے شاعر نے اپنے چھوٹے سے شعر میں بات کہی ہے، اور کیا خوب بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام کا قد مبارک میانہ تھا، نہ بہت لمبا نہ جسے چھوٹا قد کہا جا سکے۔ آپ کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ مکمل گھنگریالے تھے، سیدھے اور گھنگریالے کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے وہ تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا رنگ مبارک بالکل زیادہ سفید نہیں تھا، سفید تھا جس میں سرخی نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پلکیں دیکھیے، ناک بالکل ستما تھا، پیشانی روشن تھی۔ اگر کوئی آپ کی پیشانی کا اور 14ویں کے چاند کا مقابلہ کرتا، وہ گواہی دیتا تھا کہ چاند کی چمک کم ہے، حضور کی پیشانی کی چمک زیادہ ہے۔ یہ واقعہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ایک صحابی آدھی رات کے وقت حضور کے گھر پہنچا ہوا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ وقت کسی کے ہاں جانے کا ہے؟ کیوں جی؟ لیکن جو ہوتا ہے نا عاشق، اسے بہانا چاہیے، وہ بہانے سے اپنے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے نا، محفل میں تیری جان میں جان آتی ہے میرے، بے وقت لیے پھرتا ہوں آنے کے بعد۔ رات کا وقت ہے، حاضر ہو گیا، اور صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے، انسان ہے، جیسے آج کل ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، کیا کچھ نام رکھ دیے گئے۔ تو کوئی بھی ہمیں مسئلہ بنتا، ہم اپنے گھر سے چلتے، بازار سے چلتے، اپنی دکان سے، اپنے کھیتوں سے چلتے، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے، ایک جھلک آپ کو دیکھ لیتے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ وہ صحابی بھی رات کو گیا ہوا ہے حضور کے در اقدس پہ، آپ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ سر جھکا کے آقا کا چہرہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو مزے ہو گئے،
یہ وہ چہرہ ہے اگر اس پہ ایک نظر پڑ جائے، ایک نظر، اور وہ کلمہ پڑھ لے، اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے دوستو، پوری امت کی قیامت تک کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور ایک صحابی کا حضور کو ایک نظر دیکھنا ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اس کا مقابلہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امت کے تمام اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، تابعین، تبع تابعین جمع ہو جائیں، ایک ادنا سے ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اس نے جو حضور کے چہرے کو دیکھ لیا یا آقا کی نظر اس پہ پڑ گئی، وہ مقام مل گیا جو زندگی بھر کی ریاضتوں سے نہیں مل سکتا۔ صحابہ کی مجلس ہے ایک، حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں، بات چلی پسند و ناپسند کی۔ کیوں جی؟ کون کیڑی شاہ چنگی لگتی ہے؟ بولو، حلوہ چنگا لگتا ہے یا چاول چنگے لگتے ہیں یا بریانی چنگی لگتی ہے؟ فیورٹ ڈش جانتے ہیں نا؟ کیوں جی؟ ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے ہیں بھائی، آپ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی پسند ہے نا۔ حضور کی محفل ہے، بات شروع ہوئی پسندیدہ چیزوں کی، ہر ایک نے تین اپنی پسندیدہ چیزیں بیان کی۔ کتنی؟ صدیق اکبر نے، پھر حضرت عمر نے، پھر عثمان نے، پھر علی نے، پھر حضور نے۔ جبریل امین آ گیا کہ ہمیں بھی شامل کریں، میری 3 پسندیدہ چیزیں یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اللہ نے تم سب کی پسندیدہ چیزیں سنی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری 3 پسندیدہ چیزیں بھی ان کو سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو مستقل موضوع ہے، صرف صدیق اکبر کے سنانا چاہوں گا۔ چلیں اس سے پہلے علی کی بھی سن لیں، حضرت علی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اگر صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں تو اہل بیت ہمارے دل کا سرور ہیں۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ نگاہ نبوت ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیوں پہ پڑتی ہے تو صحابی بن جاتے ہیں، گھر کے لوگوں پہ پڑتی ہے تو اہل بیت بن جاتے ہیں۔ نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ و اہل بیت، شان صحابہ و اہل بیت۔ حضرت علی کہتے ہیں میری 3 پسندیدہ چیزیں یہ ہیں۔ گرمی کا روزہ، سبحان اللہ، مہمان کی مہمان نوازی، سبحان اللہ، ساری گلیں اوکھی ہیں، ساڑھے پسند یا نہیں، اللہ، معذرت کے ساتھ گرمی کا روزہ۔ او پشاور میں ایک سکھ مسلمان ہو گیا رمضان سے 2-4 دن پہلے، تو ایک خان صاحب کے بیٹھے ہوں تو محسوس نہ کریں ہمارے بھائی ہیں، وہ خان صاحب ہنستے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے یہ مسلمان ہوں تم خوش ہو، تم مذاق اڑا رہے ہو؟ کہتا اس نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، جب روزہ رکھے گا پھر چلے گا پتہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ گرمی کا روزہ، مہمان کی مہمان نوازی، اور دشمن کے سر پہ تلوار۔ سبحان اللہ، یہ علی کی پسندیدہ۔ صدیق اکبر، تم بتاؤ، قربان جائیں صدیق، خدا کی قسم، صدیق کمال کا نام ہے، صدیق عظمت کا نام ہے، صدیق عشق مصطفیٰ کا نام ہے، صدیق فنا فی الرسول ہستی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، بتائیں 3 ہیں اور وہ تینوں حضور کے گرد گھما دی، تینوں حضور کے گرد گھما دی ہیں۔ پہلی پسند النظر الی وجہک، حضور میری سب سے زیادہ زندگی کی خواہش اور پسندیدہ چیز یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجہک۔ دوسری، مال میرا ہو خرچ آپ پہ ہو۔ سبحان اللہ، تیسری، بیٹی میری ہو گھر میں آپ کی ہو۔ سبحان اللہ، تینوں
پسندیدہ چیزیں پھر حاصل کی ہے کہ نہیں کی؟ اگر ذوق ہے حضرات کا تو پروین شاکر کا ایک شعر ہے، وہ کہتی ہے اپنے شوہر کو میں اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا کے۔ 3 تین باتیں ہیں تو خیر بہرحال۔ اور یہ جو صدیق اکبر کی خواہش ہے نا، یہ سب سے زیادہ النظر الی وجہک انہیں حاصل ہوئی ہے۔ غار ثور میں 3 راتیں گزاری ہیں، چہرہ حضور کا ہے، نظر صدیق کی۔ اور بخاری کے سب سے بڑے شاعر علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ غار ثور میں صدیق کی گود میں حضور کا سر تھا، یوں لگ رہا تھا رحل میں قرآن رکھا ہوا۔ اسی واسطے عمر فاروق نے کہا تھا نا صدیق اکبر کو، اور رکی یا رضا ایک سودا کری، اصل میں سودے کر دے نا، کیوں جی؟ کنکا دے، چاولاں دے، دودھ دے، کیوں جی؟ ڈھوڈے دے، فلانے ڈھمکانے، کوئی بھی وہ بھی سودا کر رہے ہیں۔ کیا سودا کرنا ہے عمر کہتے ہیں سودا یہ کرنا ہے کہ میری ساری نیکیاں لے لو، اور وہ جو 3 راتیں غار والی ہے نا وہ مجھے دے دو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان 3 راتوں میں سے 2 راتیں اپنے پاس رکھ لو، 1 رات عمر کو دے دو، اور اس کے بدلے میں عمر کی ساری نیکیاں لے لو۔ کوئی تو وجہ ہے نا، بے شک کوئی تو وجہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، آپ کا جسم مبارک کمزور بھی نہیں تھا، اور جسے موٹا کہتے وہ بھی نہیں تھا، اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، قد درمیانہ تھا۔ لیکن آپ لوگوں میں بیٹھے ہوتے یا لوگوں میں چل رہے ہوتے، سب سے زیادہ قد والے نظر آتے، پسینہ آتا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، بشر ہونے کا یہ مطلب مت سمجھیے کہ جیسے ہم اور آپ بشر ہیں، محمد بشر لیس کالبشر حجر اسود لیس کالحجر۔ حجر اسود پتھر ضرور ہے مگر پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ ایک پتھر سڑک پہ لگا ہے، ایک آپ کے گھر پہ لگا ہے، ایک مسجد کے سہن پہ لگا ہے، ایک مسجد کے مصلی اور محراب میں لگا ہے، اور ایک وہ بھی پتھر ہے جو بیت اللہ کے کونے میں لگا ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ضرور ہے مگر پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ آب زمزم پانیوں میں سے پانی ضرور ہے مگر پانیوں جیسا پانی نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام بشروں میں سے بشر ضرور ہیں مگر بشروں جیسے بشر نہیں ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم کا یہ مطلب نہیں، بخاری کی روایت ہے ایکم مثلی، اور کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ حضور نے روزے رکھے، نہ سحری نہ افطاری، ہم رکھ سکتے ہیں؟ صحابہ نے بھی شروع کر دی، وہ تو حضور کے جانشار تھے، وفادار تھے، دیوانے پروانے مستانے تھے۔ حضور نے دیکھا انہیں کیا ہو گیا، رنگ پیلا ہو گیا، کمزور ہو گئے، چلا جاتا نہیں، اے تو ان کے بڑے ہاں جانے جی تسانو ویکھیا ہے تسا روزے رکھ دے ہو تے سحری بھی نہیں کر دے، افطاری بھی نہیں کر دے، اسا کیا اسا بھی کریے؟ حضور نے اس موقع پہ فرمایا ایکم مثلی، اور تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ بشر کی رٹ لگانے والے، انسان کو بھی پسینہ آتا ہے، اچھا ہوتا ہے، خوشبو مہکتی ہے۔ دیکھو نا ایک ہستی ہے، پسینہ آ رہا ہے، خدا کی قسم لوگ شیشوں میں بھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی کوئی کتنا ہی حسین ہو، کتنا ہی نازنین و محجبین ہو، دل بر ہو، جانے جانا نہ ہو، کیا سے کیا ہو، کیوں جی
پسینہ تو پسینہ ہوتا ہے نا، بے شک پاؤڈر لا لوے، خوشبو لا لوے، پسینہ تو پسینہ ہوندا ہے، بولو یار۔ لیکن یہ کیا ہے؟ حضور کو پسینہ آتا ہے، خوشبوئیں مہکتی ہیں۔ صحابہ کہتے تھے کبھی اگر ہمیں حضور بغیر بتائے تشریف لے جاتے، ہمیں ڈھونڈنا ہوتا تو جس گلی سے گزر کے جاتے گلی کی خوشبو بتا دیتے۔ سبحان اللہ، بے شک، تھوک تھوک ہوتا ہے، ہاں جی، نفرت کی چیز ہے، لیکن خبردار اگر حضور کے اس مبارک لعاب کو تھوک کہا توہین بن جائے گی۔ یہ لعاب دہن ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ علی کی آنکھ میں لگا ہے، آنکھ کا درد دور ہو گیا۔ ہم نے کل ہی بخاری میں پڑھا، وہ خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا، قلعہ قموس جہاں مرہب پہلوان رہتا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ لمبی حدیث ہے، حضور نے علی کو بلوایا کہ جی، علی نے کہا کہہ دو میری آنکھ میں درد ہے، دیکھ نہیں سکتا، آنکھ کھلتی نہیں ہے، قلعہ کیسے فتح ہوگا؟ حضور نے پیغام بھیجا، وہ آتا صحیح، ایک باری سامنے تھا، سامنے کھڑا کیا، کیوں جی؟ چھو نہیں کیا، ڈراپس نہیں ڈالے، قطرے نہیں ڈالے، کیپسول نہیں دیے، وہ کرتے ہیں نا بچے جس کی آنکھ میں درد ہو رکھ کے پھونک مارتے ہیں، آرام آیا؟ وہ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، لعاب نکال کے علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ سبحان اللہ، بخاری کی روایت ہے، علی کہتے ہیں لعاب لگنے کی دیر تھی، مجھے یوں لگا کہ خدا کی قسم میری آنکھ میں تو کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے ایسے تھوک میں۔ صدیق اکبر کی ایڑی پہ سانپ نے کاٹا ہے، زہر ہے، آپ نے لعاب لگایا، زہر دور ہو گیا۔ بے شک، بے شک، روحہ میں مدینے سے خیبر جائیں، بدر جائیں، رستے میں بیر روحہ ہے، کڑوا کنواں تھا، حضور وہاں سے گزر رہے تھے، پیاس لگی، صحابی سے کہا پانی دو، اس نے پانی دیا، کہا حضرت پانی لے تو آیا ہوں، کڑوا ہے، مٹھا ہو کوئی خوشاب لیا اسی پتہ نہیں یہ شیر شاہ سوئی پانی پیتا کتوں خوشاب آ گیا لوگوں کو کون تحقیق ہوئے پتہ نہیں کتوں پیتا جانے خوشاب سام تک کوئی سدر پانی چڑھدا لبے ہی تو کروا پانی میں گیا ہوں ماں بے تیرے روحہ پہ 2 دفعہ گیا الحمدللہ وہاں کے پانی سے وضو بھی کیا ہے بھر کے ابھی بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے سبحان اللہ صاحب نے کہا جی کوڑا ہے جی کوڑا حضور نے کیا بیچ میں کوئی شہد ملایا کھنڈ ملائی اللہ اکبر اتنا لعاب لے کے ملا دیا وہ میٹھا ہو گیا آگے سنیے حضور نے پیا صحابی نے پیا تھوڑا سا پانی بچ گیا اس نے کہا حضرت کیا کروں فرمایا کنویں میں جا کے ڈال دو وہ کنواں کہتا ہے میری کہانی سنو میں کڑوا تھا مجھ سے پانی لیا گیا حضور نے لعاب ملایا میرا پانی بچ گیا مجھ میں ڈالا گیا میں اس وقت سے میٹھا ہوں آج تک میٹھا سبحان اللہ یہ ہے لعاب صحابی بیان کرتے ہیں خدا کی قسم پڑھیے شمائل ترمذی امام ترمذی کی کتاب ہے آپ کا ناک مبارک کیسے تھا دانت کیسے تھے زلفیں کیسی تھی چہرہ کیسا تھا داڑھی میں سفید بال آخر میں کتنے تھے گنتے تھے 17 بال سفید تھے اتنے بال سفید تھے چلتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے گفتگو کیسے کرتے تھے جب چلتے تھے یوں لگتا تھا کہ بلندی سے نیچے آ رہے ہوں کھانا کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں اور ایک ایک ادا خدا کی قسم حضور کی ایسی اچھی اور ایسی اللہ کو جچی ہوئی ہے نا ہم کوئی بھی ڈیزائن بنا لیں اللہ کو اچھا نہیں لگتا آج کل تو ڈیزائنوں کا زمانہ ہے جی کپڑیاں دے ڈیزائن داڑیاں دے ڈیزائن دیکھتے ہو نا خدا یہاں تو اللہ کا شکر ہے فضل الحمدللہ دنیا میں جائیں وہ دیکھے تو ہوگا آپ نے بھی آج تو ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں بڑھاؤ بالوں کے ڈیزائن چہرے کے ڈیزائن طلبہ میں پوچھا کہتا فشل کرا کے آتے ہیں طلبہ یہاں دھاگا مروا کے آئے فشل کروا کے آئے بناؤ ڈیزائن تم کھانے کے 100
طریقے نکالو، بوفے کت کے پہ آ کے کھانا کھاؤ، کرسی میز لگا کے کھاؤ، چل پھر کے کھاؤ، لیکن یاد رکھیے جتنے نئے طریقے بنا لو گے، رب نے کہہ دیا ہے جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ میری نظروں میں جچ گیا ہے، کوئی اور طریقہ جچ نہیں سکتا ہے۔ وہ ناصر کاظمی کا شعر ہے، پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے، ذوق ہے کہ نہیں؟ ناصر کاظمی ایک شاعر گزرا ہے، سبحان اللہ، کہتا ہے رچ بس گیا ہے ناصر ذہن میں کسی کا روپ، سبحان اللہ، رچ بس گیا ہے ناصر ذہن میں کسی کا روپ، اب کیا کرے گا دل کوئی شاہکار دیکھ کر۔ سبحان اللہ، تو اللہ کی نظروں میں مصطفیٰ کا ہر طریقہ رچ بس گیا ہے، اس کے پانی پینے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، حتیٰ کہ بیت الخلا جانے کا طریقہ، جو کیا گیا سونے دی ہر شے سونی ہوتی ہے، کیوں جی؟ بے شک، بڑا دی ہر شے بڑی ہوتی ہے، جو کسی کا محبوب ہونا وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ بے شک، بولو نا یار، بے شک، وہ ہے جو محبوب، اس کی ادائیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور بعض تو اداؤں کو دیکھ کر ہی دل دے بیٹھتے ہیں۔ تو حضور اللہ کے محبوب ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ تعارف کروا رہے ہیں نام لے کے، فلاں خلیل اللہ ہے، فلاں ذبیح اللہ ہے، فلاں روح اللہ ہے، فلاں کلیمت اللہ ہے، فلاں نجی اللہ ہے، وانا حبیب اللہ، وانا حبیب اللہ، میں اس کا محبوب ہوں۔ تو محبوب چنگا لگتا ہے کہ نہیں؟ بے شک، پچھلے بولو نا یار، اسی میں خیال اس محبت دی وادی کبھی آئے نہیں، ستے تنیت ہے، کچھ آپ پچھلا ہوں جی میں خیال خوش کیا ہے، نہ اتھے کوئی ہیر رانجھا ہوئے ہے، نہ کوئی اتھے لیلا مجنو ہوئے ہے نا، بس بس ڈھوڈا کھاؤ تھے ڈھول بجاؤ، یہ مذاق کی بات ہے، دل لگی کی بات ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے پھر بنایا بھی ایسا، یقین کیجیے میں کہا کرتا ہوں رب نے مصطفیٰ کو بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور پھر حضور نے کردار پاک کردار اپنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بے شک، بے شک، نہیں اٹھا سکتا کوئی انگلی حضور کے کردار پر، بے شک، بے شک، حضور کی طہارت پر، حضور کی جوانی خدا کی قسم سب سے پاک جوانی ہے، حضور کا بچپن جب آپ بچے تھے، یہ بچے بیٹھے ہیں ہمارے آپ کے بچے ہیں، آقا نے بھی بچپن گزارا ہے، جب آپ بچے تھے نا تو بچوں میں سے بچے ضرور تھے، بچوں جیسے بچے نہیں تھے، بے شک، بے شک، بچہ پیدا ہوتا ہے تو سبھی جمے ہو یا ہاں جی ہر بندہ جمے ہے نا، بچے پیدا ہوتے ہیں آلائشوں میں لپٹے ہوتے ہیں، کیوں جی؟ دائی آلائشیں صاف کرتی ہے، صابن لگاتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہے، ناف بڑی ہوتی ہے وہ کاٹتی ہے، 7 دن نائی آ کے ختنہ کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کے سارے کام خود کر کے دنیا میں سارے کام پڑھی حدیثوں میں، غسل دیا ہوا ہے، ہاں جی، خوشبو لگی ہوئی ہے، آنکھوں میں سرما پہنایا ہوا ہے، ناف کٹی ہوئی ہے، تو ختنہ تک کیا ہوا ہے تاکہ کوئی دائی میرے مصطفیٰ کی ناف نہ کاٹے اور کوئی نائی میرے مصطفیٰ کا ختنہ نہ کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بچوں میں سے بچے ضرور تھے مگر بچوں جیسے بچے نہیں تھے، جوانی ایسی ہے خدا کی قسم، وہ بات بیچ میں رہ گئی صحابی کی، رات کو گھر آیا ہوا ہے نا، اتو تھوڑا جا پینترا بدلیا، یاد ہو یا بھول گئے ہو؟ وہ نہیں میرا خیال، آج کل کے حافظے بھی ایسے ہی ہیں۔ وہ ایک بندہ کہنے لگا اللہ کی مجھ پہ 2 نعمتیں بہت زیادہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت زیادہ بڑی وافر مقدار میں، یعنی پہلی تا اللہ نے میرا حافظہ بڑا اچھا دیا، ماشاء اللہ، کوئی گل بھولتی نہیں، تے دوجی نعمت ایوے میں انہیں کیا بھول گیا، ایک امت حافظہ سڑی، تو وہ صحابی آیا ہوا ہے رات کے وقت میں سر جھکا کے زیارت کر رہا ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ جی، حضور کے چہرے کو دیکھ حضرت جابر، اور کبھی سر اٹھا کے
اوپر جو دیکھا تو 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. اب وہ موازنہ کرتا ہے. موازنہ سمجھتے ہو؟ کدی سر جھکا کے حضور دا چہرہ ویکھدا ہے, کدی سر چا کے آسمان دا 14 دا چند ویکھدا ہے. 2 3 4 5 مرتبہ ایسے کیا. اس نے ایک فقرہ کہا, شاعر نے پرو دیا, کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ تھا. سبحان اللہ. ہر صحابی بیان کرتا ہے, لیکن ایک جملہ آخر میں آپ پائیں گے بیان کرنے والے کو کیا کہتا ہے. دیکھو میں نے بیان تو کر دیا, زلفیں ایسی تھیں, آنکھیں ایسی تھیں, ناک ایسا تھا, چہرہ ایسا تھا, چلتے ایسے تھے, کھاتے ایسے تھے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, لم ارى مثله قبله ولا بعده. سبحان اللہ. لم ارى مثله قبله ولا بعده. ارے میں کہہ تو رہا ہوں, بیان تو کر رہا ہوں, لیکن اللہ کی قسم حضور جیسا نہ میں نے کبھی حضور سے پہلے دیکھا نہ کبھی حضور کے بعد دیکھا. سبحان اللہ. اور دیکھا کیسے ہوگا, رب نے بنایا ہی ایک ہے. سبحان اللہ. اس کی خدائی میں محمد جیسا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر کمال سے نوازا ہے, ظاہری بھی, باطنی بھی, سیرت کا بھی, صورت کا بھی, عمل کا بھی, قول کا بھی, کردار کا بھی, رہن سہن کا بھی. حدیث میں آتا ہے آپ اتنے شرم و حیا والے تھے کہ کماری بچی میں گھر میں اتنی شرم نہیں ہوتی جتنی شرم حضور میں تھی. سبحان اللہ. وہ نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور دیا ہے اس کو دیکھو. محبوب جو بیٹھا ہوئے اس تم دیکھ سو کوئی نہ, پر دیکھو نا بول دے نہیں نا, ڈھوڈا کھاؤ اور ڈھوڈا کھاؤ. صحیح کہا ہے. محبوب جو بیٹھا ہو کسی کا, اس کو دیکھے گا. بولو یار, دنیا جہاں مرضی دیکھے وہ محبوب ہی کو دیکھے, اس کی اگاؤں کو دیکھے گا. ابو ہریرہ حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھے پاس بیٹھتے ہیں, کیوں یہاں ڈشیں زیادہ آئیں گی. حضرت نے تو کھانا نہیں, پرہیز ہے, تو ہم جو ہے نا وہ تبرک حاصل کریں گے. صحابہ کھاتے نہیں تھے, حضور کو دیکھتے تھے کھاتے کیسے. سبحان اللہ. جو ہمارے پاس حدیثیں نہیں ہیں, حضور نے خود تھوڑی بیان کی ہیں, اکثر سنتیں صحابہ نے دیکھ دیکھ کے ہمیں بتائی ہیں. سبحان اللہ. اب کدو شریف حضور کو پسند تھا, جانتے ہیں نا, تو کیا حضور نے خود کہا مجھے پسند ہے؟ نہیں, ابو ہریرہ نے دیکھ کے بتایا ہے. دعوت میں اکٹھے تھے, حضور کے سامنے برتن تھا, پتہ نہیں کیا ہو ہو سی, کوئی ڈونگا ہو سی, پلیٹ ہو سی, ہیں جی, اس نے سلور کوئی نہ, کہ لکڑی کے برتن, پتھر کے برتن, چمڑے کے برتن. سبحان اللہ. اس میں شوربہ تھا, کدو کے ٹکڑے تھے, اور بعض روایات میں ہیں گوشت کی بوٹیاں بھی تھیں. اب ابو ہریرہ کی نظر حضور پہ. اللہ اکبر. حضور کیا کھاتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں یہ بھی دیکھتے, اور کیا پسند ہے یہ بھی دیکھتے. کہتے ہیں حضور اس میں سے, سالن میں سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے تھے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کدو جو ہے حضور کو پسند ہے نا. تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ڈھوڈا کھاؤ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, تاج و تخت پہ نبوت, علماء حق, علماء دیوبند, فرما گئے یہ ہادی, فرما گئے یہ ہادی, نعرے تکبیر. تو کہتے ہیں میں نے برتن میں جتنے بھی کدو کے ٹکڑے تھے وہ تلاش کر کے حضور کے سامنے کر دیے. یہ ہوتا ہے عشق, یہ ہوتی ہے محبت, اپنے کھانے کی فکر ہی نہیں ہے. کہتے حضور نے بڑے شوق سے وہ کدو شریف کھایا. میں سمجھ گیا کدو تو میرے حضور کا محبوب ہے. اور عربی کا مقولہ ہے حبیب الحبیبی حبیبو, دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. کہتے بس پھر کیا ہوا, اس کے بعد سے کدو سے مجھ کو بھی محبت ہو. ہمارے علماء کدو شریف کہتے ہیں. بعض رات اپنے بچوں کو مارتے تھے صرف کدو کہنے پر. ایک آدمی کہنے لگا یار ربیع الاول میں
بڑے بڑے جلوس جلسے ہوتے ہیں اور آخر میں کدو کوئی بھی نہیں کھاتا، سارے گوشت ہی کھاتے ہیں. اس بات تو صحیح ہے. تو اچھا آگے ابو ہریرہ کی بات سنیے. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا محبوب ہو گیا کدو کہ جب بھی گھر والے مجھ سے پوچھتے اج کے پکا بھی ہے تو ہمیں پوچھ دینا سچ دسنا. ہاں انجے نشو مارنا اتوار ہوئے یا جمعہ ہوئے اج کے پکا بھی ہے تو ہم پوچھنے بچے نو پوچھتے ہیں. حضرت تم سچ بولو اللہ کے گھر بیٹھے تھوڑی فیورٹ کیڑی ڈش ہے کے کھاسو پوچھتے نا کدی افسوس کی گل ہے. فیورٹ ڈش پوچھتے ہیں، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے گھر میں کہ یہ بچہ میٹھا شوق سے کھاتا ہے، یہ نمکین شوق سے کھاتا ہے، یہ کمپکت برگر شوق سے کھاتا ہے، یہ پیزا شوق سے کھاتا ہے. وہ زمانہ گیا کہ گھروں میں چیزیں بنے ہیں جی، وہ دور گیا باہر رہا. ہاں جی منگائی کی گل نہیں حضرت، ماما کو ٹائم کو نہیں. پہلے بڑا ٹائم ہوتا، ماما بچوں کو راتی کہانیاں سناندیاں، حدیثاں سناندیاں. کیوں جی؟ بچوں کی تربیت کردیاں. ہوں ہر دن اے موبائل لے کے بجے اتنے میں اپنا کام کروں، ماں کو بکھرا موبائل، بچے کو بکھرا موبائل ہے کہ نہیں؟ اکبر نے کہا تھا، اکبر نے بڑی غور طرف بات ہے، اکبر نے کہا کل بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا کدھر ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. نہیں سمجھے میرے خیال، اللہ کرے سمجھ جاؤ. خیر بہرحال چھوڑیے. تو بیچ میں ایک مذاق کی بات تھی، کوئی آدھا ہے مہنگائی ہے، کوئی آدھا ہے ڈوڈا کھان دے. محسوس نہ کرنا حضرت، مزہ آ گیا نا، یہ بیچ میں چٹنی آ گئی ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے جب بھی گھر والے پوچھتے ابو ہریرہ کیا بنائیں تو میری زبان پہ کدو کے سوا کچھ نہیں آتا تھا. حضور کو پانی پیتے ہوئے دیکھتے تھے، ہم بھی پیتے ہیں نا، صحابہ نے دیکھ کے نقل کیا ہے کہ جب حضور پانی پیتے تو 5 طریقے، یعنی کہ 5 سنتیں ہیں پانی پینے کی. دائیں ہاتھ میں گلاس لیں، ٹوٹو نے سجا سجدے نہیں چلو، بے کے پیو، 3 سامائش پیو، شروع بسم اللہ آکھو، پی کے آکھو الحمدللہ. کر لیں گے یہ انشاءاللہ. یہ اللہ کو حضور کے پانی پینے کا طریقہ اتنا پسند ہے. آپ مٹی کے پیالے میں پئیں، آپ سلور کے گلاس میں پئیں، سٹیل کے شیشے کے گلاس میں پئیں، اور جس مرضی برتن میں پئیں، طریقہ میرے نبی کا اختیار کریں. سبحان اللہ. یہی پسند ہے اس کو، اور کوئی طریقہ پسند نہیں ہے. کھانا کھاتے ہیں، دیو جی کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہمیں. وہ ایک فوجی افسر نے اپنے رینک کے افسروں کی دعوت کی، اور جب کھانا لگا تو سب جو ہے انہوں نے کھانا لیا اور کھڑے ہو کے کھانا کھانے لگے. یہی ہے نا. تو اس کا والد تھا دیہاتی، اس نے اس کے منہ میں کان میں ایک بات کہی. تو فوجی کو آپ پتہ جب ہر چیز دیکھتے ہیں تو اس سے کہنے لگے بتاؤ تمہارے والد نے کیا کہا. نہیں کچھ نہیں کہا. نہیں بتانا پڑے گا جب کھانا کھا کے. جب انہیں مجبور کیا تو کہنے لگے میرے والد نے کہا تھا، نے یہ کہا تھا کہ جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں ہم کھڑے ہوں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ہم اپنی بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں وہ بیٹھی بھی ہوں تو کھڑی ہو جاتی ہیں. نہیں سمجھے میرے خیال. تو یہ ہے حضور کا طریقہ. وہی ہاتھ دھو لو. ڈاکٹر نے آج کہا ہے، ڈاکٹر نے آج کہا ہے کہ ہاتھوں میں بیکٹیریاز لگے ہوتے ہیں اور جراثیم نہیں دھو گے تو وہ جراثیم کھانے کے ساتھ مل کے اندر جائیں گے، بیماری بنے گی. حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا. اور ایک جملہ
برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ. اور ڈاکٹر آج کہتا ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو جراثیم دھل جائیں, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو جراثیم دھل جائیں, آنکھ میں ہاتھ نہ لگے. حضور نے کہہ دیا 1400 سال پہلے, اگر تم کھانے کی برکت لینا چاہتے ہو, کھانے کی شفا لینا چاہتے ہو, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ تم دھو لو اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ تم دھو لو, مجھ سے کھانے کی برکت کی ضمانت لے لو. دھو لے. جو آدمی اس لیے ہاتھ دھوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے جراثیم سے تو بچ جائے گا, سنت کا ثواب تو نہیں ملے گا. آج کے بعد نیت کرے انشاءاللہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے کھائیں گے. کس لیے؟ بیٹھ کے کھائیں گے, دائیں ہاتھ سے کھائیں گے, اپنے سامنے سے کھائیں گے, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے. بھول جائیں درمیان میں یاد آئے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اولہ وآخرہ. جب کھانا کھا لیں تو ہاتھ دھو لیں گے, دعا پڑھ لیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانا ہم نے کھایا, پیٹ ہمارا بھرا, لذت ہمیں آئی, توانائی ہمیں ملی, طریقہ حضور کے اختیار کیا, عرش پہ دیکھنے والا رب ہم سے راضی ہو گیا. ایک مشکل ہے بول دیں نہیں. ابھی ہم کہتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت ترین ہستی کون سی ہے؟ بولو نا یار. وہ نہیں ہے اور کوئی نہیں, رب نے بڑھائی نہیں. تو حضور کا جو چہرہ مہرہ شکل لباس وہ اچھی تھی کہ نہیں؟ بتا سو جی اے اوکھائی جی سچ دسو نا. کیوں جی؟ فیملی کے آپ سی, زنانی کے آپ سی, سچی گل ہے نا, بولو نا یار. یاد رکھیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس کو عشق ہو نا وہ پھر تانے کی پرواہ نہیں کرتا, وہ تانے کی پرواہ نہیں کرتا, وہ تو خوش ہوتا ہے. بلکہ لوگ چھیڑتے ہیں نا وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں پرواہ کرتا. خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں شین عشق دا تے شین مشکل دا کٹھے نہیں ہوتے. محبوب جو آکھے آ جا میرے کول ویلا بیٹھا گپاں لاساں تے او عاشق کے آکسی تو فون بند کر میں اپڑیا. کیوں جی؟ جو آکھے تھکے ہوئے وقت مل سا اے نہیں چوری کھان والا میاں مٹھو ہے. کیوں جی؟ وہ کہے مجھے لوڈ کروا دے بیلنس 300 روپیہ, ایسا کیا ہوتا ہے میں تو 1000 کرانا تو فون تو بند کر. کیوں جی؟ میں اگر آپ لوگوں نے عشق محبت کی بات میں قدم نہیں رکھا. اللہ معافی دے. زندگی کچھ بھی نہیں ہے محبت کے بغیر, اور بے روح محبت ہے اطاعت کے بغیر. جہاں عشق ہوتا ہے وہاں مشکل. میں کہا کرتا ہوں اگر آج کوئی ایسی لیبارٹری ایجاد ہوتی جو عشق کا ٹیسٹ کرتی, عشق کا, اس کے خون میں مشکل کے جراثیم ہوتے اتنا ہی رزلٹ نیگیٹو ہو جاتا. کیوں جی؟ بولو نا یار. تو نہیں ہونا چاہیے. چلو خیر مان لیا یار, نہیں ہمارا عشق صدیق جیسا, نہیں عمر جیسا, نہیں ہمارا عشق علی حجویری جیسا, اویس قرنی جیسا. ہم کمزور مسلمان ہیں. چلیے آئیے پہلے مرحلے میں آسان سنتوں کو تو اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس سے بھی کوئی تانے دیسی سچے ہاتھ پانی کیوں گلاس کیوں نہ پیائی, یہ کسی کو برا لگے گا؟ اور لگتا ہے تو لگتا رہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے ہیں, حضور کے سفیر بن کے سرداروں کو ملنے جا رہے ہیں. ان کی چادر دھوتی لنگی اوپر ہے کافی, نصف ساق تک ہے. تو ان کے رشتہ دار نے کہا عثمان آپ کو پتہ نہیں جن کے پاس جا رہے ہو ان کے ہاں طریقہ اچھا نہیں ہے. عثمان نے کیا کہا؟ خدا کی قسم عثمان نے کہا ہاکذا اجارۃ صاحبینا. سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا یہ کس کو پسند ہے کس کی ناپسند. اگر عثمان جانتا ہے تو یہ میرے حضور کی چادر جہاں ہی ہوتی ہے. کوئی اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے, میں وہیں رکھوں گا جہاں حضور نے رکھی. ہماری شلواریں نیچی ہوتی ہیں,
لوگ کی ایکشن ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. دعویٰ ہے محبت حضور سے ہے اور جس سے محبت ہے اس کو دیکھو نا. بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، یہ جو ربیع الاول کے دروس ہوتے ہیں علماء کرام کی کاوش ہوتی ہے، اس کا حاصل خلاصہ یہ ہوتا ہے ہم حضور کی سنتوں کو زندگی میں اپنائیں. تو مجھے کیا خیال ہے، یہ ہے اصل. باقی اگر ہم روایات میں جائیں گے، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، جھنڈیاں پھٹ گئی ہیں، چراغ بجھ گئے ہیں، لائٹیں ٹوٹ گئی ہیں. اگر حضور کی سنت سے سینہ منور ہو قبر تک منور رہے گا. آئیے یہ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ہم حضور کی سنت سے اپنے گھروں کو سجائیں گے، حضور کی سنت سے اپنے سینوں کو سجائیں گے، اپنا اٹھنا بیٹھنا حضور کے طریقے کے مطابق کریں انشاءاللہ. شروع کریں. اور یہ تجربہ ہے جو مسلمان عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر حضور کی سنتوں کو شروع کرتا ہے، اللہ تھوڑے ہی عرصے میں ساری سنتیں اس کے وجود میں زندہ کر دیتا ہے. پھر قیامت کا دن ہوگا، کیا ہے ہمارے پاس؟ ہوگا کسی زاہد کو زہد کا بھروسہ، متقی کو تقوی کا بھروسہ، نیک کو نیکی کا بھروسہ، تہجد گزار کو تہجد کا بھروسہ، ہم گناہگاروں کو حضور کی شفاعت کا بھروسہ. اللہ آپ مدینے جاتے رہتے ہیں، آج بھی گنبد خضرا میں جائیے، معاجہ شریف سے پہلے حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی. اللہ حضور کی شفاعت چاہیے، حضور جیسا بننے کی کوشش کرے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا خوشاب کے مسلمان کیا لے کے آیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیا لے کے آیا ہے؟ میں کہوں گا اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں تیرے نبی کا طریقہ ہے، تیرے نبی کی سنت ہے، میری شباہت تیرے نبی جیسی ہے. اللہ کہے گا اچھا تو میرے نبی کی سنتیں لے کے آیا ہے، میرے نبی کی شکل و شباہت لے کے آیا ہے، مجھے بہت پسند ہے، جا جنت میں چلا جا. سبحان اللہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو تو محمد کی غلامی کا. پھر انشاءاللہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، گریں گے پھول رحمت کے، وہ ہم اٹھاتے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.